बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं सबसे पहले इस बात के साथ आगाज़ करूँगी कि आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़ के दुनिया में ना कोई और है ना कोई और होगा, और उनकी इज़्ज़त, उनकी तकरीम, उनकी मोहब्बत, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कि मैं और अल्लाह, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, हर शय से बढ़ के अज़ीज़ ना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, सब कुछ कुर्बान। एक बात सिर्फ मैं कहूँगी कि ठीक है, सबके जज्बात हैं, मेरे अपने भी जज्बात हैं, और हमें बड़ा दुख है कि जिस तरह से ये हुकूमत हटाई गई है। हम समझते हैं कि एक तरीक़ाकार होना चाहिए था, और जैसे लोगों ने इलेक्ट किया है उसको इस तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस तरह से नारेबाजी करना सख्ती से ममानियत है। खाना काबा के अंदर हर तरह का लड़ाई झगड़ा, खून मार कुटाई हराम है। खाना काबा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे में तब्दील कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे कहीं खून खराबा ना हो जाए। इस कदर मुक़द्दस है ये जगह है। तो जहाँ पर लोग, मैंने देखा कुछ अनी शाहिदीन ने ये दिखाया कि जी ये देखिए, ये बाहर का हिस्सा है, ये जहाँ पे छतरियाँ लगी हुई हैं, ये वो वाली जगह है जो बिल्कुल बाज़ार से मुत्तसिल है, और यहाँ से बिल्कुल गेट है, और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये सब कुछ आप जो मर्ज़ी तावीलें दें, ये हुदूद थी। ये उसके करीब भी होता तो मैं कहती हूँ कि आपने वहाँ, जब आप गेट से अंदर एंटर हो गए, बाहर के बैरूनी गेट से अंदर एंटर हो गए, उसके बाद आप खुदा के लिए दोबारा ना कीजिएगा, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। ये गुस्ताखी हुई है, जाने अनजाने में गुस्ताखी हुई है, इसकी माफ़ी मांगिए। और इसको हर किसी ने कंडेम किया है, ठीक है। अपनी नफ़रत का इजहार आपने हर जगह कर लिया ना, लेकिन कुछ जगहों के तक़द्दुस का आप ख़याल रखिए। कुरान पाक के अंदर जिस तरह से इस बात का ज़िक्र किया गया है, मैं सिर्फ़ आपको एक ये आयत का तर्जुमा पढ़ के सुना देती हूँ, और उसके बाद में मैं बात को आगे बढ़ाऊँगी और आपको बताऊँगी रात के सऊदी अरब में क्या हुआ है, क्रैकडाउन हुआ है, क्या सज़ाएँ तजवीज़ की गई है, बड़ी खौफनाक सज़ाएँ हैं, और क्या कुछ होने जा रहा है ये भी अभी आपको बताती हूँ। बस कुरान पाक की ज़रा ये आयत का तर्जुमा सुनिएगा कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊंचा ना करो, ना इस तरह से आवाज़ दो जैसे कि तुम में से बाज़ों को आवाज़ देते हैं, जैसे हम एक दूसरे को पुकारते हैं ना, उस तरह से ना पुकारो। वो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरमाया गया कुरान पाक में, ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुम्हें शऊर भी ना हो। और यही सब कुछ हुआ है। अल्लाह से तौबा कीजिए, वो बड़ा मेहरबान है, माफ़ करने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने वहाँ पे नारेबाजी की है, उनके हवाले से बड़े सख्त किस्म के इक़दाम इस वक्त लिए जा रहे हैं। रात गया अभी जो मेरे पास कुछ इत्तलात आई हैं, कुछ रिपोर्टर्स ने मुझे वहाँ से, मेरी कुछ कम्युनिकेशन हो रही थी, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाह रही थी, तो मुझे पता लगा है कि देखिए, पहले तो एक सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें गर्दिश करती रहीं जिसमें बहुत से लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ था, हाथ उनके पीछे बंधे हुए थे, और ये कहा जा रहा था ये तमाम वो लोग हैं जो कि गिरफ़्तार कर लिए गए, जिन्होंने वहाँ पर हूटिंग की है, नारेबाजी की है। लेकिन वो ख़बर गलत थी। अलबत्ता उसके बाद सऊदी हुकूमत ने इस बात की पहले तो तस्दीक की कि 5 लोग जो है वो गिरफ़्तार किए गए, लेकिन अब तादाद बढ़ गई है। और हो क्या रहा है, वहाँ पे बाकायदा क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि एक तो वहाँ पे हुर्मत जो मस्जिद की है उसके तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश की गई, ये एक केस बनाया जा रहा है। और उसके बाद उनके ख़ास मेहमान थे जिनकी कि उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िम्मेदारी ली थी, क्योंकि जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें खसूसी जो है वो हिफाजती उसमें लिया जाए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ जिस होटल की 8वीं मंजिल पर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ पर किसी भी पाकिस्तानी को सर्व करने की भी इजाज़त नहीं है, कि उनको डर है कि वहाँ पे कोई हूटिंग ना करे या उनके अंदर के मामलात को ना देखे। यहाँ तक बताया जाता है कि शरीफों की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ सऊदी अरब में, उनके अंदर भी कोई पाकिस्तानी वगैरह को एज सच नहीं रखते नौकरी पर, कि कहीं उनकी बातें जो है वो बाहर ना निकले। वहाँ बंगाली आ सकता है, वहाँ इंडियन आ सकता है, वहाँ कोई भी और, लेकिन पाकिस्तानी नहीं आ सकता। पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा या बग़ैर मुंतखब किए हुए बने हुए वज़ीर आज़म जो हैं, उनको सर्व एक पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता। कितनी बड़ी आयरनी है ये। लेकिन अब हुआ क्या है कि सऊदी हुकूमत ने क्या किया, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि जिन लोगों ने नारेबाजी की है और सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इन लोगों को बाकायदा वीडियोज़ के ज़रिए शनाख्त किया जा रहा है। कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, और बाज़ाब्ता रद्द अमल भी सऊदी हुकूमत का पहली बार आ गया है सामने। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सऊदी सफ़ारत खाना फवादुल असमैन का कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती पर कुछ अफराद को हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है, जिसमें से कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया गया है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ कवायद तोड़ने पर हुई हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। अभी मैं आपको और कुछ बताती हूँ। इन लोगों
کے لیے جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ سن کے میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ اگر تو یہ سزا جو تجویز کی جا رہی ہے بڑی خوفناک سزائیں ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. عرب ٹی وی کے مطابق سعودی حکومت نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس پامال کرنے اور نعرے بازی کرنے والوں کو 60,000 ریال جرمانہ، 5 سال قید اور تاحیات پابندی کا فیصلہ کیا. سوچئے، میں تو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ کیا تاحیات وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکیں گے، خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے. بہت ہی سخت، اگر تو یہ سزائیں واقعتاً اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا، بہت ہی سخت سزائیں ہیں. لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ تقدس، ہم کہتے ہیں نا کہ ایک عام مسجد کا تقدس بہت زیادہ ہے. آپ مسجد کے دروازے سے جب اندر داخل ہو جائے، آپ لوگ باتیں نہیں کر سکتے، آپ نے گپیں نہیں لگانی، آپ نے پاک و پاکیزہ اندر داخل ہونا ہے. بڑی ایک شرائط ہے مسجد کے اندر داخل ہونے کی. ہم لوگ کو تو احساس ہی نہیں ہے نا، ہم تو بہت ایزی لے لیتے ہیں مسجد کے اندر، ایک عام مسجد میں داخل ہونے کی جائے. یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ یہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کچھ لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو باہر کی جگہ تھی. ارے بھائی باہر کی جگہ نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ تقدس کا اگر آپ تقدس کی بات کر لیں نا تو یہ باہر کی بھی جگہ تھی نا جہاں سے آواز مسجد نبوی کے اندر جا سکتی ہے، تو وہاں سے بھی آپ پر احترام جو ہے نا وہ لاگو ہو جاتا ہے. بے شک آپ کی نفرت اپنی جگہ، آپ کے احساسات اپنی جگہ، لیکن اس مقام سے بڑھ کے تو کوئی جگہ نہیں ہے نا. اس مقام کے لیے جو ہمارے جذبات ہیں ان سے بڑھ کے کسی اور کے لیے آپ کے جذبات ہونے بھی نہیں چاہیے. مولانا طارق جمیل نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. اب ذرا میں اپنی سٹوری کے دوسرے پہلو کی طرف آتی ہوں، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جا کے بنی گالہ میں جو خاص طور پہ دعا کرائی اور جو ان کا انداز تھا، محبت تھی والہانہ قسم کی جو جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور وہاں پر وہ جب پہنچے عمران خان صاحب سے جس طرح سے ملے، جس طرح پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے چوروں لٹیروں میں ایک یہ عمران ہے اور دبنگ انسان ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے انہیں اتنا وہ تنگ کیا کہ انہیں مجبوراً معافی مانگنا پڑ گئی. تو اب مولانا طارق جمیل کے حوالے سے بڑا ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو گیا. پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے ذرا یہ بھی سنتے جائیے گا، کیونکہ اس وقت تو کسی نے برا نہیں منایا تھا جب مولانا طارق جمیل جو ہے انہوں نے جنازہ پڑھایا کلثوم بی بی کا. اور مطلب میں سمجھتی ہوں اس پہ کوئی برائی نہیں، آپ دونوں طرف جائیے، آپ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت ایک خاص مہم جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اور وہ کس طرح کی ہے مہم؟ جس میں ان کے ہر جملے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ہر عمل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایون یہاں تک کہ انہیں بائزڈ اور ان کی اب پرانی چیزیں کچھ نکال کے دکھائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. عجیب سے وہ ٹرینڈز میں کہتی ہوں آپ لوگ تو دین کا ایک ایسا، میں کہتی ہوں ایک ایسی پرسنالٹی ہے پاکستان کی، ایک ایسا فیس ہے جسے صرف پاکستانی سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ جہاں لوگ زبان کو سمجھتے ہیں ہماری، وہاں پر انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو ایک صحافی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا طارق جمیل کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن آج ان کی گئی دعا میں کوئی اثر نہیں. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، لیکن جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے جیسے کہ کہا کہ کلثوم نواز صاحبہ کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تو وہ درست تھا، لیکن یہاں پر انہوں نے ان کے گھر میں جا کر اگر دعا کرائی، شب دعا کرائی تو وہ غلط ہے. یہ کیسے ہے؟ علماء پر فتوے دینا شروع کر دیا ہمارے صحافیوں نے. یہ ان کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ اگر کسی کو کوئی پسند ہے، کوئی پرسنالٹی پولیٹیکلی وہ اس کو پسند ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح انسان ہے، تو آپ کو اس سے آپ کو اس سے کیا پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اور اس بغض عمران میں آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کے بڑے قریب ہے اور وہ اللہ کی باتوں کا پرچار کرتا ہے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے برا بھلا آج سے کچھ عرصے پہلے تک آپ ان کو بڑا پسند کرتے تھے، لیکن اب جو ہے آپ ان سے نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے جو اچھے کام ہیں ان کے اوپر بھی آپ بڑی غلط باتیں کر رہے ہیں. اور بڑا عجیب و غریب سا جب اجڑا چمن کہا تھا اور عمران خان کو کہا تھا کہ بڑا ہی اجڑا چمن انہیں ملا ہے، تو اس وقت بھی بڑا آپ لوگوں نے اعتراض کیا تھا. سلیم صافی جو ہے انہوں نے بڑی تنقید کی مولانا صاحب کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا کہ سلیم صافی صاحب نے کہ آج مسجد نبوی میں احتجاج کی صورت میں جو حرم شریف کی پامالی کی گئی ہے بالکل اسلام میں درست نہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اب دیکھا جائے تو مولانا نے الٹا اس سارے واقعے پر کھل کر مذمت کی ہے، لیکن سلیم صافی صاحب نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اب یہ لوگ کیوں خاموش ہیں، اور مولانا طارق جمیل کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. تو سلیم صافی نے یہ باتیں مولانا طارق جمیل کے بیان کے رد عمل میں کہیں. انہوں نے کہا کہ
ذرا سنیے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ عمران ان کی ٹیم کی آئین چکنی اور فرحت گوگی یا مانیکا خاندان کے کارناموں سے ناواقف ہوں. آپ نے اٹھک بیٹھک سے ناجائز حکومت کو سند جواز فراہم کیا، یعنی آپ نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ریاست مدینہ جیسی اصطلاحات کی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال پر آپ خاموش رہے. بہت افسوس ہوا کیونکہ دل میں آپ کی بہت قدر تھی. تو دیکھیں اگر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو غلط ہے، میں وہی کہوں گی، لیکن اگر وہ وہاں پہ جائیں جہاں پر جانے سے آپ کو اعتراض نہیں ہے تو پھر وہ صحیح ہیں اس وقت تو، لیکن یہاں پر وہ غلط ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ بہتر ہی جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا. تب تو آپ کے ایسے کوئی کامنٹس نہیں آئے تھے. ایک اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتی چلوں، کیونکہ جب وہاں پہ واقعہ ہوتا ہے شاہزین بگٹی کو جس طرح سے ان کے بالوں کو کھینچا جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ جب مریم اورنگزیب وہاں پہ تھی نعرے لگائے جا رہے تھے بہت پرومیننٹ. ویسے تو 13 رکنی وفد ہے، اس میں بلاول بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن بہت پرومیننٹ ہوئے شاہزین بگٹی اور ساتھ میں آپ کی مریم اورنگزیب معذرت کے ساتھ. اور اس وقت جب بگٹی صاحب کے بالوں کو کھینچا گیا تو انہوں نے تو کہا میں نے ویسے معاف کر دیا، لیکن اس سے بڑے غصے میں وہ پیچھے لپکے بھی. لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہے وہ شہر اقتدار میں ہوتا ہے، وہ اس کو بہت کنڈیم کیا گیا، کیونکہ قاسم سوری جو ہے وہ سحری کے لیے نجی ریسٹورینٹ میں گئے، جو کہ ایکس ڈپٹی اسپیکر ہے. اور کیا ہوا کہ قاسم سوری صاحب جو ہے وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک گروہ پہنچتا ہے اور وہ ان کے اوپر کرسیاں پھینکتا ہے، انہیں چیزیں اٹھا کر مارتا ہے. لیکن اسی دوران میں وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کی مدد کو آ جاتے ہیں، لپکتے ہیں، ان کو مار بھگا کے پھینکتے ہیں باہر، لیکن اور ان کے ساتھ سیلفیز بھی بناتے ہیں. قاسم سوری کی مدد کی جاتی ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جو رہنما علی زیدی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شاہزین بگٹی کے گارڈ تھے، وزیر داخلہ کی ناک کے نیچے یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا کھوکھلا پن ظاہر کرتا ہے. یہ گارڈ پولیس کی گاڑیوں میں آئے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آئے، اور بیسیکلی یہ ایک ریاکشن کہا جا رہا ہے کہ شاہزین بگٹی کے جو گارڈز ہیں انہوں نے یہ ایز اے ریاکشن یہ سب کچھ کیا ہے. اور جو بھی ہوا دونوں وہاں پہ تو جو ہوا وہ تو بہت ہی غلط ہوا. دیر آر نو ورڈس فار اٹ. اور آپ سب جو لوگ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے، آپ سب بھی توبہ کیجئے، کیونکہ انجانے میں ہوا، اس لیے معافی مانگ لیجئے. اور آئندہ کے لیے خیال رکھیے، کچھ جگہوں کے تقدس کا احترام کیجئے اور اپنے جذبات کو کچھ جگہوں پر کنٹرول کیجئے، کیونکہ وہاں پر حدود اللہ جاری ہو جاتا ہے، وہاں پہ اللہ کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.